بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی اذان الجمعہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جمعے کی آذان نماز کے لیے جو آذان دی جاتی ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے تک جمعے والے دن صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی، اور وہ اذان مسجد نبوی کے دروازے کے پاس یا باہر ایک چھپر تھا۔ اب وہ انہوں نے ایک لینٹر سا بنا دیا ہے جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ اب بھی موجودہ زمانے میں مؤذن اور مکبر اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان اور تکبیر پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک چھپر تھا، یعنی مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ حضرت بلال تنہا ذرا اوپر جگہ پہ چڑھ جائیں گے تو ان کی آواز اور بلند جائے گی۔ اور یہ اذان جو تھی یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیا کرتے تھے، یہ سارے لوگوں کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں آنے کی اطلاع دینے کے لیے ہوا کرتی تھی، کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ خطبے کے لیے اب مسجد میں تشریف لائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا وقت آیا تو مدینہ کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی، مدینہ کی آبادی بہت زیادہ ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کا اضافہ کیا، اور اس اذان اور ان دو اذانوں میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ مدینہ کے بازار کے قریب ایک جگہ تھی زورا نامی ایک مقام تھا جو اس بازار کے ذرا اونچائی پر تھا۔ اس پر مؤذن زوال کے فوراً بعد مؤذن اس پر کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ سارے لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں کہ اب زوال ہو چکا ہے اور مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر ممبر پر بیٹھتے، اور دوسری اذان جو ہے وہ ممبر کے سامنے دی جاتی۔ کیوں کہ پہلی اذان مسجد سے باہر وہ چھپر پہ دی جاتی تھی، تو اب اندر کیوں لے کر آگے کہ اس اذان کی جگہ میں دوسری اذان زورا مقامی نام پہ اطلاع کے لیے ہو گئی۔ اب دوسری اذان چونکہ وہ لوگ سارے آ گئے ہیں تو وہ ممبر کے سامنے خطیب کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی تھی، اور اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب یہاں سے بات ایک ذہن میں آتی ہے کہ اب جمعے کی جو اذان ہے اس کے بعد کاروبار کرنا، بیع فروخت کرنا، کاروبار کرنا، حتیٰ کہ اگر آدمی کہے کہ جی میں کھانا کھا لوں گا اور جمعہ قضا ہو جائے گا تو کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے، جمعے کے لیے جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اذان کے بعد کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی اذان مراد ہے؟ کہ اس زمانے میں تو بات یہ تھی کہ بھئی اذان ایک ہی ہوتی تھی، اب اذانیں دو ہو گئی، تو اب کون سی اذان اس سے مراد ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اذان اول ہی مراد ہے۔ اگر دوسری اذان کو مراد لیا جائے تو دوسری اذان کے بعد تو ہمارے خطبہ جو ہیں وہ 4 سے 3 منٹ کا خطبہ پڑھتے ہیں، تو دوسری اذان کے بعد جو لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑیں گے تو جمعہ تو چھوڑ کے وہ تو عصر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو عصر کی نماز بھی نکل جائے گی، وہ تو مراد ہی نہیں ہے، وہ تو مراد ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے تک بلکہ آج تک تواتر اسی پر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گرمی سردی کوئی بھی حال ہو جمعے کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھائی ہے۔ حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے، اور پیچھے حدیث بعد میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری کہ ہم قیلولہ اور کھانا دوپہر کا وہ جمعے کی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ یعنی اتنا آپ کا معمول تھا کہ آپ نے ساری زندگی، خلفائے راشدین نے ساری زندگی جمعے کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھائی ہے، کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ بھی شک ہو گیا کہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے۔
لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے جو ہے نا اہل سنت والجماعت چاہے کوئی بھی ہو، وہ تو بالکل اب 2:45 اور 1:30 بجے پر جمعہ لے گئے ہیں۔ یہ مسلک حنفی نہیں ہے، یہ مسلک حنفی سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستمرہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی گرمی سردی کا کوئی فرق نہیں رکھا اور زوال کے فوراً بعد جمعہ پڑھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، سارے ساتھی اپنی جو ہے نا اس ترتیب کو بدلے اور جمعے کی نماز جتنی جلدی ہو سکے پڑھائے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ جو اختیار کیا گیا ہے ہمارے بعض لوگوں نے کہ وہ پہلی اذان زوال کے بعد نہیں دیتے، چونکہ حضرت عثمان غنی عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، بیان نہیں ہوتا تھا، درمیان میں بیان نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اس 2 اذانوں پہ تأمل ہے، توارث ہے، اور توارث اور تأمل یہ حدیث متواتر سے بڑی دلیلیں ہیں۔ شرقاً غرباً تمام فقہا ائمہ کے یہاں اب 2 اذانیں دی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دیار میں، ہمارے شہروں میں پہلی اذان کے بعد بیان ہوتا ہے، لیکن بعض اماموں نے یہ کام شروع کر لیا ہے کہ وہ پہلی اذان زوال کے بعد نہیں دیتے بلکہ اپنا بیان کرتے ہیں، جب بیان ختم ہوتا ہے اس کے بعد پہلی اذان اس منبر کے سامنے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر سنتوں کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ میرے ذہن میں تو اس کی کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی لوگ اگر پہلی اذان زوال کے بعد دی جائے تو لوگ کاروبار چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا اذان کو ہی مؤخر کر دیا جائے۔ سوائے اس کے کوئی اور جواب نہیں ہے کہ پہلی اذان زوال کے بعد نہ دی جائے۔ کیوں کہ بھی زوال کے فوراً بعد اگر اذان دی جائے تو لوگ جو ہے نا وہ کام چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا اذان کو ہی مؤخر کر دو تاکہ لوگوں کا کاروبار حرمت سے اور حرام ہونے سے بچ جائے۔ تو یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ داعی کے ذمے دعوت کے اعمال اور اصولوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ دعوت کے اصول زندہ کرے، اور ہدایت لوگوں کو راہ راست پہ آئیں یا نہ آئیں وہ اس کا یہ مکلف نہیں ہے، نبی اس کا مکلف نہیں ہے۔ نبی کے ذمے بھی دعوت کے اعمال کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کریں اب اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ دوسری بات اب یہ قابل غور ہے کہ کیا یہ بیع کی حرمت کا تعلق اذان سے ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بیع کی حرمت کا تعلق اذان سے ہے، تو اس بات میں تھوڑی وضاحت طلب یہ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو کہ اذان جو ہے وہ اعلام کے لیے ہے۔ اذان کس کے لیے ہے؟ الاذان مشتقۃ من الاعلام، صاحب ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 پر کہتے ہیں کہ اذان اعلام کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے کہ بھئی جو آدمی مؤذن ہے اس مؤذن کے اوپر لوگوں نے اعتماد کیا ہے اور مؤذن کو رکھا ہی اس لیے ہے، لوگ تو تجارت میں مصروف ہیں، ان کو کیا پتہ کہ زوال ہو گیا۔ زوال کے فوراً بعد اذان دینا یہ خبر کرنا ہے ان کو کہ زوال ہو چکا ہے، کہ زوال ہو چکا ہے اور جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب کاروبار چھوڑو اور سیدھے آؤ مسجد میں۔ اسی لیے صاحب ہدایہ کتاب الصلاۃ کی حاشیے میں نیچے لکھتے ہیں، عجیب قول پیش کیا، بعد نے کہا کہ بیع کی حرمت کا تعلق زوال سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ بیع کی حرمت کا تعلق کیا ہے؟ زوال سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ دلیل کہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی، خلفائے راشدین صحابہ نے ساری زندگی جمعے کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھائی ہے اور اذان فوراً زوال کے بعد ہوتی تھی۔ یہ دوام اس بات کی دلیل ہے کہ بیع کی حرمت کا تعلق زوال سے ہے۔ ہاں اذان وہ اس زوال کی خبر دینے کے لیے ایک اعلان ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اعلان ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے، مفتی عبدالواحد صاحب نے بیشتی زیور میں لکھا ہے کہ زوال کے بعد پہلی اذان فوراً دی جائے، اس کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور تمام فقہاء نے، ہمارے جتنی بھی کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں لکھا ہے کہ پہلی اذان وہ معتبر ہوگی جو متصلاً بعد زوال دی جائے۔ تو بھئی ان تمام اور صاحب ہدایہ کی ان عبارات سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اہتمام سے اور خلفائے راشدین کے اس اہتمام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیع کی حرمت کا تعلق زوال سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذان تو اس زوال کی خبر دینے کے لیے ایک اعلان ہے، کیونکہ اذان جو ہے مشتقۃ من الاعلام، وہ تو اعلان سے ہے کہ بھی خبر دینا ہے کہ بھی زوال ہو چکا ہے۔ تو معلوم ہوا ان تمام باتوں سے کہ بیع کی حرمت کا تعلق کس سے ہے؟ زوال سے ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات کو یہ کہے کہ جو دوسری اذان کو مصداق بنا لیں،
پہلی اذان کو مصداقی نہ بنائیں، کیوں کہ اس زمانے میں تو ایک اذان تھی۔ تو اس کا جواب ہم پیچھے دے چکے ہیں کہ بھئی ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد، کہ جب کسی حدیث کے یا قرآن کی کسی آیت کے الفاظ عام ہوں تو ان عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، اس جس وارد کے یعنی جس واقعہ کے اندر وہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ دو صحابہ میں اختلاف ہوا مسجد قباء کے بارے میں کہ لمسجد اسس علی التقوی، اس آیت کا مصداق کون سی مسجد ہے، مسجد قباء ہے کہ مسجد نبوی ہے؟ لیکن جب دو صحابہ حضور کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا مصداق پہلے نمبر پہ مسجد نبوی کو بنایا، حالانکہ بالاجماع تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مسجد قباء کے بارے میں ہوئی۔ تو یہ قانون یہاں سے نکلتا ہے کہ عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، مورد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں اگرچہ اس زمانے میں اذان ایک ہی ہوتی تھی، لیکن وہ اذان حضور کے زمانے سے لے کر تمام صحابہ موجودہ وقت تک فوراً زوال کے بعد دی جاتی ہے، تو لہٰذا اس اذان کا اعتبار ہوگا جو زوال کے بعد ہوگی۔ اب اگر کوئی حضرات اذان کو مؤخر کر کے اور اس کو آخری وقت میں جا کے کر لیتے ہیں، اس سے لوگوں کا کاروبار حرام ہونے سے نہیں بچے گا۔ یہ تو غلطی کو لپیٹنا ہے، بلکہ خطیبوں کو چاہیے، اماموں کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو، نمازیوں کو سمجھائیں کہ بھئی 12 بجے زوال ہوتا ہے، 12 بجے سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں آ جاؤ، اور اپنے کیا کریں، اپنی خطابت کو، بیان کو تھوڑا مختصر کر لیں، 12 بجے بیٹھ جائیں، 10-15 منٹ بات کرنے کے بعد جمعہ پڑھا دیں۔ یہ 1:30 اور 1:45، 2 اور بعض مساجد میں جو ہے نا 2:30 بجے تک جمعہ پڑھانا، یہ مسلک حنفی نہیں ہے، یہ لوگ مسلک حنفی سے ہٹے ہوئے ہیں۔